بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹڈی کس ٹائم کریں؟ عبد الرحمان کنفیوز ہے, علی پاس کنفیوز ہے, سارے کنفیوز ہیں. کس ٹائم پڑھیں؟ اور آپ سب لوگ کیا کرتے ہو, ایک دوسرے کو کاپی پیسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو. سرکار کس ٹائم سبق یاد کرتے تھے؟ اچھا سرکار نے بتایا سر فجر کی نماز کے بعد اٹھ کے سبق یاد کرتے تھے. میں بھی فجر کی نماز کے بعد اٹھوں گا. کیوں اٹھو گے فجر کی نماز کے بعد بھائی؟ سبق یاد کرنے کے لیے. تمہارے اور میرے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہے, تمہاری میری سوچ الگ ہے, طریقہ الگ ہے, ذہنیت الگ ہے. کوئی بے انتہا بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو رات کو اسٹڈی کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ رات کو ہی اسٹڈی ہوتی ہے جب سارے سو جاتے ہیں. بیوقوف ہیں سارے کے سارے. کسی کو رات کو اسٹڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ دن میں سویا ہوتا ہے, اس لیے وہ رات کو اسٹڈی کرتا ہے. آپ دن میں بھی جاگتے ہو, رات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو, پھر کیسے اسٹڈی ہوگی؟ کیسے اسٹڈی ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ سب لوگوں کو اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ, اسٹڈی کرنے کا ٹائمنگ کیا ہوتے ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کرنا. کبھی بھی کسی کو فالو نہیں کرنا اسٹڈی ٹائمنگ میں. آپ خود انالیسس کرو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے جب پڑھنا ہوتا تھا, میرا گھر چھوٹا ہے, میرے پاس اسٹور روم تھا جہاں پر رضائیاں یا کمبل رکھے ہوتے ہیں. مجھے پتا تھا یار اس اسٹور روم میں کوئی بھی نہیں آنے والا, یہ وہیں بیٹھ کے پڑھنا ہے. آپ کو کہاں پڑھنا ہے؟ کچن میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, چھت پہ جا کے پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. جہاں آپ کو اپنے پر سیلف کنٹرول بھی ہو کہ ہاں یار اس جگہ بیٹھ کے پڑھوں گا اور میں سمپل فوکس آن دی اسٹڈی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا. اسٹڈی کا ٹائم پیریڈ کیا ہونا چاہیے, صبح, دوپہر, شام یا رات, یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے اسے فکس رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ فکس. زندگی میں ذہن میں رکھیے گا جو چیز فکس ہوتی ہے نا وہ سکسیس بن جاتی ہے آٹومیٹک, خود بخود سکسیس بنتی ہے جو چیز فکس ہوتی ہے. آپ نے سوچ لیا میں روز آنا رات شام 7 سے 9 بجے تک پڑھ کے سوؤں گا, سبق یاد کر کے سوؤں گا, روز آنا کریں آپ. وہ ٹائم پیریڈ میں آپ کا برین خود بخود ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا, جس طرح میرا برین ایکٹیو ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد. روز آنا فجر کی نماز کے بعد میں جتنی کتابیں سبق یاد کرنے کی کوشش کروں ایسے یاد ہوتی ہیں, لیکن نہیں, بعد میں ٹائم نہیں ہوتی یاد. تو میرا برین کیونکہ پچھلے 10-11 سال سے فجر کی نماز کے بعد یہ سبق کو یاد کرنے کی عادت ڈال چکا ہے. آپ کیا کرتے ہو, آج پڑھ لیا ہم نے 3 بجے, کل پڑھ لیا ہم نے 7 بجے, پرسوں پڑھ لیا 9 بجے, دماغ پریشان ہے, جاؤں کیا کروں بھائی. جس سے ہم نے 5 یوٹیوب چینل کھول دیے, یوٹیوب خود پریشان ہے کہ کس سے ویوز دیں ہم بھائی. یہ جاب کی تیاری بھی کرا رہا ہے, یہ موٹیویشن بھی کر رہا ہے, یہ اسٹڈی کی پلاننگ بھی کر رہا ہے, یہ ڈسکشن بھی کر رہا ہے, یہ شادی کے مسئلے بھی حل کر رہا ہے. ہم کریں کیا اس بندے کا؟ یوٹیوب کنفیوز ہے. اسی طرح آپ کا دماغ کنفیوز ہے کہ کس ٹائم اس نے پڑھنا ہے. کس دن سبق یاد کراتے ہو اسے 4 بجے اپنے دماغ کو, کس دن رات کے 9 بجے کتاب کھول لیتے ہو. دماغ کہتا ہے یہ کون سا سسٹم بھائی, کبھی 4 بجے کھول لیتے ہو, کبھی 9 بجے, کبھی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے. ایک ٹائم فکس کرو. کیا کرو؟ ٹائم فکس کرو. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اگر آپ نے سبق یاد کیا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اسے دہرایا نہیں ہے تو سبق یاد کرنا ضائع ہو گیا آپ کا. یعنی ریویژن کرنا بیسک پوائنٹ ہے. ریوائز کیسے کرتے ہو آپ؟ ریوائز کیسے کرتے ہو یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے جو یاد کر لیا اسے بک بند کر کے دہرانا بھی ہے میں نے, تاکہ مجھے صحیح طریقے سے یاد رہے کہ میں نے جو یاد کیا وہ میرے دماغ میں رہے. تیسرا پوائنٹ جو کہ میں فالو کرتا ہوں, اللہ کرے آپ لوگ فالو کرو, وہ ہوتا ہے آپ اپنے خود کے انچارج ہو, یعنی آپ ہی اپنے مالک ہو. یہ بات آپ نے سمجھ جانی ہے کہ آپ اپنے مالک ہو. اب آپ سوچو کہ پیپر ہونے والے ہیں آفٹر 3 منتھ, کیا میں نے میتھ کا ہوم ورک کیا؟ ٹیچر کو بھول جاؤ, اکیڈمی کو بھول جاؤ, اداروں کو بھول جاؤ, پیرنٹس کو بھول جاؤ, سب کو بھول جاؤ. یو ہیو ٹو سی میرر, شیشے کو دیکھنا ہے اور دیکھ کے بولنا ہے کہ میرا بیک اپ پلان کتنا ہے بھائی. پیپرز آتا ہے کل, میں کیا 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں ریویژن کیا کروں گا؟ مجھے تو میتھ کے سوال سارے بھول گئے کیونکہ میں نے تو ہوم ورک ہی نہیں کیا. میرے پاس تو کوئی نوٹس نہیں ہے, میں تو کوئی فزکس کے بک کو شارٹ نہیں کیے ہوئے, میں تو کوئی علیحدہ رف ورک نہیں کیا ہوا. ایک ٹرک بتا کے اس ویڈیو کو کلوز کرنا چاہوں گا جو میں نے ایم تک فالو کیا. آئی ہوپ سو اگر آپ میں تو فالو کرنا چاہے تو یہ ٹرک بہت قیمتی ہے. یعنی آپ سمجھ لو کہ میری اسٹڈی کا 50% نچوڑ ہے یہ ٹرک جو بتانے لگا آپ کو. میں پوری بک میں سے کیا کرتا ہوں, پوری بک میں سے لانگ کوسچنز نکالے اور ایک پیج پہ لکھنا شروع کر دیا. سارے لانگ کے نام لکھ دیے. نام لکھنے کے بعد اس کے نیچے 3-4 لائنیں چھوڑ دیتا ہوں ہر کوسچن کے ساتھ. اس میں صرف ہیڈنگ لکھتا ہوں. کیا لکھتا ہوں عثمان صاحب؟ ہیڈنگ. بس ایک پیج بنایا, پوری بک کا لانگ لکھے اور ہر لانگ کے ساتھ کیا لکھے تھے؟ ہیڈنگ. بک بند کر دی, پہلے ہیڈنگ یاد کرتا ہوں. ہیڈنگ نہیں بھولنی چاہیے مجھے. ہیڈنگ یاد رہے گی تو خود سے لکھ لوں گا, لیکن ہیڈنگ ہی بھول کے تو لکھوں گا کیا. ایم فل تک میں نے اسی اسٹریٹجی کو اپلائی کیا اور اس لیے کبھی لائف میں آئی ڈونٹ نو رزلٹ میں فیل کے اسپیلنگ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ کبھی ہوا ہی نہیں. فالو کریں, آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں چینل سبق ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.